گرو کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ وہ کوئی سلیوری ہے یا ہر ٹرانس نے جا کے ہی جوائن کرنا ہوتا ہے، یا کیا کانٹیکسٹ ہے ویسے؟ سو ہسٹوریکلی بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان از پریڈومیننٹلی اے ویری صوفی پلیس. پاکستان کے اندر اسلام کا اسپریڈ ہیز آلسو بن ویری صوفی. یہ تمام چیزیں چینج ہوتی ہیں کالونائزیشن کے بعد، جب جو صوفی شرائنس تھیں ان کو برٹش کلونیل سسٹم نے کو آپٹ کیا وقف بورڈز کے ذریعے، کیونکہ کلونیل جو شرائنس تھیں، شرائنز اور آلسو دا پلیسز آف ریزسٹنس ٹو دا کلونیل امپائر. اور اس کے بعد سکسیزفلی ہمارے پاس جو اسلامک موومنٹس چلیں لیٹ 1800s اور ارلی 1900s کے اندر، وہ برٹش کلونیل مشنریز کے خلاف تھیں، وہ ان کے رسپانس میں تھیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آ رہے ہیں گورے اور یہ آ کے اپنی کرسچینٹی بھی یہاں پہ اسپریڈ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو وہ جس طریقے سے کر رہے تھے اس طریقے سے ڈر کے انسپائر ہو کے وہی طریقہ اڈاپٹ کر کے ماڈرن مسلم موومنٹس چلیں. آئی تھنک ایکسیپٹ فار پاسبلی دا اسماعیلی اسٹریک آف اسلام وچ واز، جس نے ماڈرنٹی کو ضرور اڈاپٹ کیا ہے لیکن اس نے کرسچن آرتھوڈاکسی کو اڈاپٹ نہیں کیا، وہ اس روٹ کے ذریعے نہیں آیا. ان کی ماڈرنائزیشن واز ویری یونیک، ویری ڈفرینٹ. باقی اسلامسٹس نے یہ کیا کہ انہوں نے ماڈرنائز کیا خود کو میتھڈالوجی میں، صرف پروسلیٹائزنگ کی، تبلیغ و ارشاد کی. باقی جو چیزیں ماڈرنٹی کے ساتھ لنکڈ تھیں انہوں نے اس کو ہولی سولی ریجیکٹ کیا. تو ایک بڑا یونیک فنومینا تھا اسلامک موومنٹس کا. سو شرائنز ہمارے پاس ڈکلائن کے اندر جاتی گئیں، لیکن اس سے پہلے کالونائزیشن سے پہلے شرائنز اور شرائنز سے ریلیٹڈ جو صوفی کانسیپٹس تھے وہ کافی عام تھے، وہ کلچر کے اندر موجود تھے. استاد کو گرو مانا جاتا تھا. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کی شاگردی میں رہیں گے، آپ نے رچنا بسنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ایک مرشد کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو. خواجہ سراؤں میں بھی یہی کانسیپٹ تھا، اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ کیونکہ مرد نہیں ہو اور آپ عورت نہیں ہو اور اس معاشرے نے آپ کو ایک تیسری جنس کی کیٹیگری آپ کے لیے کریٹ کی ہوئی ہے. وہ کتنی درست ہے کتنی غلط ہے اس پہ تو ہزاروں ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، مگر معاشرے کا رول یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تیسری جنس کی کیٹیگری موجود ہے، اور اس کیٹیگری کی وجہ سے آپ جنگجو بھی بن سکتے ہو، وزیر بھی بن سکتے ہو، اسلام کی اطاعت و اشاعت بھی کر سکتے ہو. مگر یہ ایویں ہی آپ کو نہیں آئے گا سارا کچھ. مرد کو بھی مردانگی سیکھنے کے لیے اس زمانے میں جیسے بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ کسی سپہ سالار کے ساتھ جاؤ، عورتوں کو بھی زنانگی سیکھنے کے لیے کسی کے ساتھ لگایا جاتا تھا. اس طرح آپ کو بھی خواجہ سرائیت سیکھنے کے لیے کسی کے ساتھ لگنا ہوگا، اور جس کے ساتھ آپ لگیں گے وہ آپ کی گرو ہوگی، وہ گرو آپ کو سکھائے گی بہت سی چیزیں. اور اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول گرو کا یہ تھا، کیونکہ گرو جو تھی شی از دا کسٹوڈین آف دا خواجہ سرا کلچر. اور خواجہ سرا کلچر کی امپورٹنس یہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خواجہ سرا کلچر پھر ہے کیا. خواجہ سرا کلچر واز کنسیڈرڈ اے برج بٹوین میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی. خواجہ سرا کلچر کا یہ بہت امپورٹنٹ رول تھا کہ اس کے پاس مردوں کی بھی انفارمیشن ہے، کیونکہ اس کو مردوں سے پردے کی اجازت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، اجازت نہیں حکم نہیں ہے. اور عورتوں سے پردے کا، تو عورتوں کو تو سے پردے کا حکم ہے ہی نہیں. یہ بات تو واضح ہے سب پہ. بالکل. تو شی کین گو بوتھ پلیسز. وہ مردوں کے حجرے میں بھی جا سکتی ہے اور وہ عورتوں کی بیٹھک میں بھی جا سکتی ہے، وہ عورتوں کی پرائیویٹ افیئرز میں بھی جا سکتی ہے. اب اتنی بڑی چیز جب آپ کو ایک جینڈر سیگریگیٹڈ معاشرے کے اندر اتنی بڑی پاور آپ کو، رسپانسبلٹی آپ کو دے دی گئی ہے، تو اس رسپانسبلٹی کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو ایک سرٹن مورل ڈکٹم ہونا چاہیے، کیونکہ پاور کین ناٹ بی گیون ٹو سمبڈی وداؤٹ مورالٹی. ایک مورالٹی ہوتی ہے خواجہ سرا ہونے کی، کہ پردہ آپ نے کیسے ڈالنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے آپ نے، اور کن کن چیزوں کو آپ نے راز کے اندر رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بیگم ہو، آپ بادشاہ ہیں، آپ کی 2 بیگمات ہیں، ان دونوں بیگمات کی میں بھی خدمت کرتی ہوں، میرے چیلے بھی خدمت کرتے ہیں، بیکاز ہم وزیر زادی ہیں، ہم وہ والی خواجہ سرائیں ہیں جن کو بادشاہ کے دربار میں رکھا جاتا ہے. اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی اور آپ کی دونوں بیگمات کی آپس میں ناچاکی چل رہی ہے، اور دونوں بیگمات کی آپس میں بھی ناچاکی چل رہی ہے. کین آئی گاسپ اباؤٹ اٹ؟ یہ تو بہت بڑی پاور ہے. میرے پاس تو بادشاہ کی اور 2 ملکاؤں کی نالج ہے. آئی کین گاسپ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کلونیل ایرا سے لے کے پری کلونیل ایرا پہ جائیں، ڈاکیومنٹڈ ہے ساری ساؤتھ ایشیا کی. ایک خواجہ سرا وزیر نے ایک بات لیک کی ہو آج تک، کوئی نقشہ لیک کیا، کچھ پتہ چلا ہو ہمیں کہ فلاں ملکہ کی یہ والی بات ہمیں اس لیے پتہ چلی ہے بیکاز اس کی خواجہ سرا دربان نے یہ والی بات لیک کی تھی؟ نیور. سو خواجہ سرا کا رول تھا سیکرٹ کیپنگ، گارڈنگ سیکرٹس، پردہ ڈالنا. اس کو پردہ ڈالنا آتا ہے. تو اس لیے آپ کا کسی گرو کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ تیش کے اندر آئیں گی اور آپ گاسپنگ شروع کر دیں گی. سو دیٹ از وائی گرو واز ویری امپورٹنٹ. شی ٹاٹ یو دا ویز. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہماری درباری خواجہ سرا تھے، جو وزیر زادیاں تھیں اور بادشاہ زادیاں تھیں، وہ ایک خاص زبان میں بات کرتی تھیں. اس کو فارسی چانڈ کہا جاتا تھا. لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ فارسی ہے، حالانکہ وہ فارسی نہیں تھی، وہ ہماری اپنی سیکرٹ لینگویج ہے. وہ آج بھی خواجہ سراؤں کو آتی ہے، تو اس کو ہم فارسی چانٹ کہتے ہیں. فارسی چانٹ. ہاں. یہ صرف ساؤتھ ایشین. اب فار ایگزامپل وہ دیکھیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے نا ہمارے اسٹوڈیو کے اندر اس وقت، اگر آپ خواجہ سرا ہے نا
اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ لڑکا دیکھو جو بیٹھا ہوا ہے، تو بولوں گی، میں آپ کو بیسیکلی بولوں گی چام انو چام اوجے کو چام ٹولنا ٹھباوے ادھر، یہ ہے. تو وہ کوڈ ورڈز ہیں ہمارے سارے کے سارے، ہماری کوڈ ایک سیکرٹ لینگویج ہے، اور ہم یہ صرف خواجہ سراؤں کو سکھائی جاتی تھی. دا پوائنٹ بیسیکلی واز کہ آپس میں اگر تم لوگوں نے بات کرنی ہے کرو، اور کسی کو سمجھنا ہے کہ تم لوگ بیسیکلی بات کیا کر رہے ہو. سو دیٹ از وائی گرو واز امپورٹنٹ. دس از دا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ.